کام میں ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، کسی بھی صورت عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ہونے والے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ججز خط پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ فل کورٹ اجلاس میں ججز کی اکثریت نے چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات سے اتفاق کیا۔ ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز بھی دی گئی، جس کی سربراہی کسی ریٹائرڈ جج کو دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ، کہا وزیر اعظم نے عہد کیا کمیشن کی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس اور سینئر جج کی مکمل تائید کی۔ چیف جسٹس نے خط ملنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں سے ملاقات کی۔ اٹارنی جنرل، وزیر قانون، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے عہدیداروں سے بھی ملاقات۔ وفاقی حکومت کا ججز کے خط پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان، معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر قانون کی اٹارنی جنرل کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ اعظم نذیر طارر بولے، تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ جج کو سونپی جا سکتی ہے۔ 2 سے 4 روز میں کمیشن کے سربراہ کا اعلان کر دیں گے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس کو شکایات پہنچائی گئیں۔ 13 ماہ پہلے سابق چیف جسٹس کو معاملات پر فوری ایکشن لینا چاہیے تھا۔ مزید بولے، چیف جسٹس سے ملاقات میں معیشت سمیت اہم قومی مسائل پر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ججوں کے خط پر انکوائری کمیشن کے قیام کا اعلان مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر احتجاج کا فیصلہ، اتوار کو پشاور میں ریلی نکالنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے خط کے معاملے پر تحریک کے لیے 7 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ کور کمیٹی ممبران کا کہنا ہے ہمیں اس موقع پر جارحانہ موقف اپنانا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے ججز کے خط کے تناظر میں چیف جسٹس کو خط لکھیں گے۔ نیپرا نے بجلی گرا دی، قیمت پھر بڑھا دی۔ بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ دوسری ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق اپریل، مئی اور جون کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی مہنگی کرنے کا اطلاق ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔ نیپرا میں فروری کے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست پر بھی سماعت۔ بجلی 1 ماہ کے لیے 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی۔ شہباز کی کرسی پر شیراز، وزیر اعظم سے ننھے یوٹیوبر کی ملاقات۔ گلگت بلتستان کے محمد شیراز وزیر اعظم شہباز شریف کے مہمان بنے۔ شیراز کی ننھی بہن بھی ساتھ تھیں۔ وزیر اعظم نے ننھے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا، دلچسپ باتیں بھی ہوئیں۔ وفاقی حکومت کا نئی گاڑیوں کی درآمد سے متعلق بڑا فیصلہ، 2000 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلے 500 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی درآمد کرنے کی اجازت تھی۔ 2000 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی کو نہیں تصور کیا جائے گا۔ سر موری نہیں، گرم جوشی، وفاقی وزیر داخلہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرتپاک استقبال کیا۔ محسن نقوی کی پشاور میں علی امین گنڈا پور سے ملاقات، امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ آفس میں امن و امان پر اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی نے سی ٹی ڈی اور ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے کے سی ایل کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر کو نہ دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم خود کابینہ کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ وزیر داخلہ کو کابینہ ای سی ایل کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں وزیر قانون کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ کابینہ ڈویژن نے 4 رکنی ای سی ایل کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، ایوان میں پھر شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کا اسپیکر چیئر کے سامنے احتجاج۔ سنی اتحاد کے امتیاز شیخ نے خواتین کو خیراتی نشستوں کا طعنہ دیا۔ امتیاز شیخ اور خلیل طاہر سندھو میں تلخ کلامی۔ امتیاز شیخ نے مزید کہا محکمہ پولیس کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے، اسے تالا لگا دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں 3431 ارب سے زائد کے مطالبات زر منظور۔
सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शजील मेमन कहते हैं अन्नू भाई पार्क से जिना विमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। PSTP प्रोजेक्ट के तहत बसों की फराहमी के लिए विफाक से बात करेंगे। चाहते हैं रेड लाइन BRT का काम जल्द मुकम्मल और आवाम को फ़ायदा हो। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी।